السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حکیم محمد عاصم خاکی۔ میرے معزز ویور یعنی سامعین و ناظرین، سننے والے اور میرے دیکھنے والے، میں آپ تمام بھائیوں کے حق میں کے سامنے یہ گزارش عرض کرتا ہوں کہ کیوں ہم ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم قربانی تو کر سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں دے سکتے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، قربانی اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق حقوق اللہ میں سے ہے۔ بے شک ہم نے قربانی کر لی، جانور ذبح کر دیے اللہ کے نام پر، لیکن اس کی آلائش جو ہے وہ ہم نے اسی طریقے پہ ہم راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں پر اتنی قیمتی اور پیارے پیارے جانوروں کی ہم قربانی دے دیتے ہیں، وہاں پر ان آلائشوں کو بھی صاف کرنا، کیونکہ وہ حقوق العباد میں سے اعضائے مسلم میں آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسلمان وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یا پھر جس طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے معزز بھائیو دوستو، ہم ایذائے مسلم سے اجتناب کریں، لوگوں کو، انسانوں کو ایذا دینے سے اجتناب کرے۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی نہ دیں، قطعاً میرا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، بلکہ ہم قربانی شوق و ذوق سے کریں، لیکن جہاں پر اتنا خرچہ کر لیا وہاں پر کسی مزدور کو، بنگی کو چند روپے اور دے کر، وہ بھی قربانی ہی کے میں ان کے ثواب میں آئے گا، وہ بھی اس کے مزید ہمارے درجات انشاءاللہ بلند ہوں گے، ہماری قربانی میں ثواب بڑھ جائے گا کہ ہم وہ آلائشیں وغیرہ صاف کروا کے اٹھوا کے کچرا کنڈی میں پھینک دیں۔ پہلے وبائیں پھیلتی تھیں، جب کوئی بڑی جنگیں ہوتی تھیں، ان جنگوں سے لاشوں سے جو تعفن اٹھتی تھی اس سے وبائیں پھیلتی تھی، جب وہ لاشیں سڑ جاتی تھی۔ آج کل بے شک کہ بایولوجیکل وار ہوتا ہے، لیبارٹریز میں وائرسز تیار ہوتے ہیں، پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے، لیکن ہم کیوں ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم پھر وہی پرانے کنڈیشن میں کہ خود اپنے لیے تعفن اور سڑن، اور محلوں میں گلیوں میں آلائشیں چھوڑ کر، جب اس میں سے سڑن ہوتی ہے، تعفن ہوتی ہے، وہ سڑن، اس سڑن سے، اس بدبو سے، اس تعفن سے وبائیں پھیلتی ہے، اور پھر ہم ڈاکٹروں کو، ہاسپٹلز میں حکیموں کو بڑے بڑے پیسے دیں گے، تو برائے کرم نقصان ہمارا ہی ہوگا، ہمارا ملک کا۔ اور اس ملک میں کس نے رہنا ہے؟ ہم نے رہنا ہے۔ یہ ملک ہمارا گھر ہے، اور اسی ملک میں ہی ہمارے گھر ہے، اور اسی ملک میں ہی ہمارے اہل و عیال ہے۔ ہم اپنے ملک کو صاف کریں گے۔ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندہ ضمیر عنایت فرمائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں زندہ قوم بن سکیں۔ اسی سے میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔